الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تمام تعریف اس کے لیے جس نے جہاں بنایا۔ حضرات گرامی، آج ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم سنیوں کی جان مفتی سلمان اظہری صاحب، جن کو ایک شعر کی وجہ سے غیر مسلموں نے ان پر کچھ اور سمجھ کر ان کو جیل کے اندر کرا دیا گیا تھا۔ وہ شعر یہ تھا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا دور ہے کل اپنا دور آئے گا۔ تو اس شعر کو ایک شعر نے بولا تو شعر کو اندر کر دیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں کہ اس شعر کو ایک شعر نے بولا تو شعر کو اندر کر دیا، اور شعر زیادہ دیر پنجڑے میں نہیں رہتا ہے۔ بالکل صحیح سنا آپ نے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور تمام مسلمانوں کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل سے بالکل صحیح سنا آپ نے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مفتی سلمان اظہری صاحب آج جیل سے رہا ہو چکے ہیں اور وہ اپنے گھر پہنچنے والے ہیں یا پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ بات بہت خوشی کی ہے، جیسا کہ سب لوگوں کو معلوم تھا کہ جو بات ہے، جو شعر ہے، یہ بالکل بھڑکاؤ بھاشڑ پہ نہیں ہے، لیکن یہی بات سمجھنے میں سپریم کورٹ کو 1 سے 2 مہینے نہیں بلکہ 8 سے 9 مہینے لگ گئے ہیں، اور سپریم کورٹ نے یہ بات کو اب سمجھ لیا ہے اور اب مان لیا ہے کہ ہاں، جو مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو بات بولی تھی وہ کوئی غلط بات نہیں بولی تھی۔ جو بولا تھا اس شعر میں کوئی بھڑکاؤ بھاشڑ نہیں تھا، ہندو یا مسلم کو لڑانے کی اس میں بالکل کوئی بات نہیں تھی، بلکہ یہ شعر تھا فلسطین والوں پر، یہ شعر تھا فلسطین والوں پر۔ لیکن یہاں کے کتوں کو مثال دے لیا گیا۔ یہاں کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس چیز میں اپنا بھڑکاؤ بھاشڑ سمجھ بیٹھے، یہ ان کی غلط فہمی تھی، اللہ انہیں راہ ہدایت پر لائے۔ لیکن خوشی کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی آج رہائی ہو گئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جس چیز کا ہمیں انتظار تھا، الحمدللہ وہ انتظار کی گھڑی ختم ہو گئی، اور ہم لوگوں کے دعا میں الحمدللہ ثم الحمدللہ رونق آ گئی ہے، اور ہمیں دل کا سکون مل گیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے دل کو سکون مل گیا ہے۔ اور اگر آپ کو بھی سکون ملا ہو یہ سن کر کہ مفتی سلمان اظہری صاحب جیل سے رہا ہو گئے ہیں، تو اپنے احبان کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں تک یہ ویڈیو پہنچائیں اور انہیں بتا دیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی رہائی ہو چکی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ بھی ہوا ہے کہ اگر جو مفتی سلمان اظہری صاحب پر اس طرح کے بیانات کے اوپر اگر کوئی غلط کار کیا گیا ہے، جو چیز مطلب اس پر لائی گئی ہے، اگر ان کے کہتے ہیں خلاف اگر جا رہی ہو تو یہ چیز وہیں پر رد کر دی جائے، کیونکہ یہ چیزیں ان کے خلاف بالکل نہیں جا رہی ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو بولا ہے حق بولا ہے، اور ہندو اور مسلم میں لڑانے کی بالکل کوئی یہاں پر بات نہیں ہے۔ یہ چیز جہاں کی ہے وہیں جا کے بیٹھے تو بہتر ہے، ورنہ جو لوگ اپنے اوپر لے رہے ہیں تو ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ چاہیں تو لیں نہ چاہیں تو نہ لیں۔ لیکن الحمدللہ ہمیں تو خوشی کی بات یہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی رہائی ہو گئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور وہ لوگ قرآن و حدیث کو اٹھاتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، وہ بھی قرآن کو اٹھاتے ہیں، حدیث کو اٹھاتے ہیں۔ دیوبندی ہے وہ بھی قرآن کو اٹھاتا ہے اور حدیث کو اٹھاتا ہے، وہابی ہے وہ بھی قرآن کو اٹھاتا ہے، حدیث کو اٹھاتا ہے، اہل حدیث ہے وہ بھی قرآن کو اٹھاتا ہے، حدیث کو اٹھاتا ہے، رافضی ہے وہ بھی قرآن کو اٹھاتا ہے، اہل حدیث ہیں چاہے جو فرقے والے ہیں، سارے لوگ قرآن و حدیث کو اٹھاتے ہیں، اور سارے لوگ کہتے ہیں ہم ہی حق پر ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ جب سارے لوگ کہتے ہیں ہم ہی حق پر ہیں، تو حضور نے فرما دیا ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک ہی جنت میں جائے گا۔
لیکن یہاں پر ہم اگر دیکھتے ہیں تو ذاکر نائک صاحب بھی یہی بولتے ہیں کہ جو قرآن کو مانے وہی حق پر ہے، جو حدیث کو مانے وہی حق پر ہے۔ صاحب کا سوال تھا کہ وہ دوا کی دکان میں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسلمان جھگڑ رہے، ایک دیوبندی ایک بریلی ہے، اس میں سے صحیح کون ہے؟